ہیں بہنیں بھائیوں کی نظریں اتارا کرتی ہیں، کوئی پانی چھڑکتی ہے، کوئی نظر اتارتی ہے، کوئی کاجل کا ٹیکا لگاتی ہے، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور جب یہی بیٹا دولہا بن کے چلتا ہے، ماں دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتی ہے، جاؤ تمہارا خدا حافظ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نوجوان سے کہ جس کو سب سے زیادہ خوشی تیری شادی کی تھی، وہ یا تو تیری ماں تھی، یا تیرا باپ تھا، یا تیری بہن تھی، یا تیرا بھائی تھا۔ 4 دن شادی کو کیا گزرے گئے کہ تیری زبان سے سب سے پہلے جو تلخ جملہ سننے کو ملتا ہے، یا تو ماں کو سننے ملتا ہے، یا باپ کو سننے ملتا ہے، یا بہن کو سننے ملتا ہے، یا بھائی کو سننے ملتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ان رشتوں نے بگاڑا کیا ہے؟ انہوں نے کیا بگاڑا کہ تمہارا بہن سے نفرت کیسے ہو گئی؟ بہن تو وہ تھی کہ جو دولہا بن رہا تھا، تیرے چہرے پہ کھڑے ہو کر کے تیری نظریں اتار رکھی تھی اور بار بار کہتی تھی مالک میرے بھائی کو نظر نہ لگ جائے۔ ارے جب تو دولہا بنا تھا ماں تجھے چھوڑنے دروازے تک آئی تھی، جب تو دولہا بن کر کے سسرال میں گیا تھا باپ کے پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے، آج یہی سب سے بڑا دشمن ہو گیا۔ کہتے ہو مولوی صاحب میرے ابا کو سمجھا دینا، مجھ سے نفرت کر رکھے ہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی باپ پہ الزام نہ لگانا، کبھی ماں پہ الزام نہ لگانا۔ خدا کی قسم اگر تجھ کو یہ پتا چلے کہ باپ ناراض ہو گیا ہے، ماں ناراض ہو گئی ہے، تو ماں باپ سے تحقیق نہ کر، اپنی بیوی کو بیٹھا اس سے 2 باتوں میں بات فائنل کر، اس سے کہہ دے سن تیری جنت میرے قدموں میں ہے، میری جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، اگر تجھ کو اپنی جنت بچانی ہے تو میری جنت کی حفاظت کرنا تیرا کا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ یہی کیجئے گا خدا کے واسطے۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ باپ 25 سال اولاد کو سینے سے لگا کے پالتا ہے۔ کتنے سال؟ 25 سال بعد، اور 25 سال کے بعد جب ہم اپنی بیوی کے پڑھائی میں آ جاتے ہیں نا تو پھر سیدھی بات ڈائریکٹ کہتے ہیں نہیں ابا سے ہماری خوشی نہیں دیکھی گئی۔ پاگل ہے تو، باپ تو تیری خوشی کے لیے اپنے جان تک کی بازی لگا گیا تھا۔ آج اسے تیری کس بات سے جلن ہوگی؟ آج کس بات سے گھٹن ہوگی اسے؟ تجھے ہوش بھی نہیں ہے۔ جب تیرے اسکول کی فیس جمع نہیں ہو رہی تھی اور گھر میں کوئی شے بھی نہیں تھی، کوئی کام کا ذریعہ بھی نہیں تھا، تو ماں نے اپنے کنگن بیچ کے تیری فیس جمع کی تھی۔ آج اس ماں کو جلن ہونے لگی۔ آج کہتے ہیں یہ ماں ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں کبھی غور کیجئے گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بہت دیکھے، رات دن سفر میں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اولاد اگر اپاہج ہوتی ہے نا، ماں باپ پوری زندگی نہیں چھوڑتے اولاد کو۔ دیکھیے کہ نہیں تم نے؟ پوری زندگی اگر بیٹا صحیح سالم ہو، ہاتھ سے کھانا نہ کھاتا ہو، پیر سے چل نہیں پاتا ہو، ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں اس بیٹے کی نوکری کرتے ہیں۔ نوکری، وقت پہ کھانا کھلانا، وقت پہ نہلانا، وقت پہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا۔ ماں باپ تو تمہیں محتاج سمجھ کے بھی چھوڑ کے نہیں گئے، اور ہم نے ماں باپ کو چھوڑ کے محتاج بنا دیا۔ ہم ماں باپ کو چھوڑ کے محتاج بنا دیتے۔ اگر اللہ نے ماں باپ دیے نا تو پھر ماں باپ نہ چھوڑنا، ماں باپ بالکل مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ نے اگر کوئی دی ہے تو وہ ماں باپ کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ ناراض لگ رہے ہیں آپ مجھے؟ ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ بھی تو کیا بگاڑ لوگے؟ 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن اگر ان باتوں پہ عمل کر لیا نا تو قبر میں لیٹ کے بھی میرے لیے دعا کرو گے۔ قبر میں لیٹ کر بھی میرے لیے دعا کرو گے آپ، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو۔ ہم سوچیں ماں باپ کے انتخابات پہ بگڑ جاتے، نہیں، وہ ایک بار کہتی سنو 8 لوگوں کی روٹی بنانی پڑتی ہے، الگ ہو جائیں تو 3 روٹی بنائیں گے، 1.5 تم کھانا 1.5 ہم۔ اور للو کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ ہاں، اس کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات جی، الگ کھائیں گے، الگ بنائیں گے۔ ڈائریکٹ چولہا لے کے ادھر بیٹھ گیا، لیکن ہوش نہیں ہے، ہوش نہیں ہے۔ جو مزہ پہلے ماں باپ کو کھلانے میں آتا ہے نا، وہ خود گرم روٹی کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔
خود وہ کھانا کھانے میں اکیلے مزہ نہیں آتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کی بیٹی کو کتا بنا کے رکھو. بھائی وہ پریوار چھوڑ کے آئی ہے, ماں چھوڑ کے آئی ہے, باپ چھوڑ کے آئی ہے, پورا گھر چھوڑ کے آئی ہے. اس کو حق دو, اور ماں باپ کا حق ماں باپ کو عطا کرو. کس کا حق؟ بولو زور سے. ماں باپ کا حق ماں باپ کو دو, بیوی کا حق بیوی کو دو. حقوق کی پاسداری کرو, حقوق کی پاسداری کرو. اور یہ تو کٹ جانی ہے, امیر کی بھی اور غریب کی بھی ہے. ہاں, کوئی کاغذ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا, زور سے لے کے پیدا نہیں ہوا. ہوتا کیا ہے, ابا الگ کر دینا تو پھر کہہ رہا ابا زمین نہیں دے رہے, مولانا سمجھاؤ نہیں, 3 بچے بڑے ہو رہے ہیں میرے, کوئی ٹھلوا کچھ کرتا ہی نہیں, ابا کی زمین پہ پلنا چاہ رہا ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, زمین کے مالک ہم, مکان کے مالک ہم نہیں ہے, اس کل کائنات کا مالک صرف اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے بولو جلدی سے. اللہ ہے. ہم تو کرایہ دار ہیں, مسافر ہیں. ہم سے پہلے باپ مکان کی پلیٹ باپ کے نام کی تھی, ان کے بعد ہمارے نام کی. ہم بھی قبرستان چلے جائیں گے, پھر کس کے نام کی؟ بولو جلدی سے. اولاد کے نام کی. پھر وہ قبرستان جائے گی, پھر اس کے اولاد کے نام کی پلیٹ لگنی ہے. تو یہ کسی کا گھر نہیں. پھر اس کے لیے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولت کا اکٹھا کرنا کیا؟ ڈاکٹر صرف آج نا, وہ دور پہلے تھا جب لوگ ڈاکٹر اس لیے بناتے تھے انسانیت زندہ رہے, اور آج ڈاکٹر بنا ہی اس لیے رہا ہے تاکہ لوز کھسوٹ دونوں ہاتھ سے ہو جائے. کوئی ڈاکٹر ہو تو برا نہ مانیو, لیکن ہم جانتے ایک پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ آپ میڈیکل سے لیں 1 روپے میں مل جاتی ہے. وہی ٹیبلٹ اگر ہاسپٹل میں MBBS ڈاکٹر لکھے تو وہی 2 روپے کی ٹیبلٹ 100 روپے کی ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ میری بات؟ اور اس تعلیم کے لیے کتنا پیسہ لگا؟ کروڑوں روپے لگتے ہیں تب جا کے نا پرائیویٹ میں بندہ MBBS کرتا ہے. کتنے؟ پھر سر ہلا رہے ہیں آپ لوگ. کروڑوں روپے لگتے ہیں تب جا کر کے بندہ MBBS کی ڈگری حاصل کرتا ہے. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میں تعلیم سے روکنے کی بات نہیں کرتا, میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کروڑوں روپے میں آگ لگاتے ہیں وہ انسانیت کا الف نہیں سکھا پاتی ہے. جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جائیداد میں آگ لگا دیتے ہیں وہ ایک انسانیت کو زندہ رکھنے تک کی حد تک بھی محدود نہیں ہے. میں غلط نہیں کہتا, بڑے بڑے ہاسپٹل جا کے دیکھو, پتا چلا موت 3 دن پہلے ہو چکی ہے, لیکن مردے کے آکسیجن لگا کے اس کے پھیپھڑے چلائے جا رہے ہیں تاکہ لمبے سے لمبا بل بنایا جا سکے, زیادہ سے زیادہ پیسہ لیا جا سکے. اگر آپ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کرتا. میرے بھائی کان کھول کے سن لیجئے گا, اگر انسانیت ڈاکٹروں میں زندہ ہوتی, سب کی بات نہیں کرتا, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہر ڈاکٹر کے اندر انسانیت زندہ ہوتی تو لاش دینے سے پہلے کوئی بل کا طلبگار نہ ہوتا, لاش دینے سے پہلے کوئی پیمنٹ فائنل نہ کراتا. پتہ یہ چل گیا یہ زندگی بانٹنے والے نہیں, یہ زندگی چھیننے والے لوگ ہیں. خدا کے واسطے تعلیم وہ حاصل کرو جو تمہیں دنیا میں بھی بچا لے اور آخرت میں بھی بچا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادھمپورے میں اتنے مسلمان ہیں, بہرحال میں سمجھ گیا تو مجھے اندازہ لگا, میں نے لگا لیا. اب میں مبارکباد پیش کروں گا ان لوگوں کو کہ اس گاؤں کے اندر اتنا بڑا کام دین کا کر رہے ہیں, جس میں 4 لوگوں کو جلسہ سننے کی توفیق دی. اتنا بڑا کام اس گاؤں کے اندر کرنا یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے.
اس بستی کے کتنے لوگ بیٹھے ذرا محفل میں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ, ساری بستی کے لوگ ہیں ماشاء اللہ. بات نیچے کر لیں, توجہ ہے نا سارے لوگوں. بڑا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ بہت دیندار ہوں گے اس گاؤں کے لوگ جتنے یہاں پہ آ گئے. اور یہ آپ کا کمال نہیں, یہ والدین کی تربیت کا کمال ہوتا ہے. جب ماں باپ اچھی تربیت دیتے ہیں نا, تبھی رات کے 12 بجے کوئی بیٹا حضور کی محفل میں آیا کرتا ہے. ورنہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نیند اچھی ہے جی, نیند اچھی ہے. کون جا کے مولویوں کی باتیں سنے, کیا ضرورت ہے ان کی باتیں سننے کی. ہماری باتیں نہ سنو, ہم اپنی بات کریں تو سنو. اگر بات حضور کے دین کی ہو نا, تو ساتھ سمندر پار بھی جانا پڑے تو حضور کے دین کی بات ضرور سنیے گا. اس لیے کہ ہمارا وجود ہی اگر قائم ہے نا تو حضور کی وجہ سے قائم ہے. حضور کی وجہ سے بڑی بات ہوتی ہے. ادارہ چلا رہے دونوں دیکھیں اللہ والے سامنے بیٹھے. ٹھیک ہے نا, ہم اسکول میں ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں. اسکول میں اچھے اسکول میں نہیں, میڈیم اسکول میں بھی اگر جاؤ, بہت ہائی فائی کوالٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میڈیم کوالٹی کی جو انگلش میڈیم اسکول ہو نا, ان میں اگر ایڈمیشن کرانے جاؤ تو جب جا کے آپ بیٹھو گے نا, آپ کو جو ایک گلاس پانی پلایا جاتا ہے, آپ سے اس کی بھی قیمت نہیں ہوتی. ایک گلاس پانی کی بھی قیمت لے لی جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے وہاں پہ معلوم ہے, جیسے آپ جا کے بیٹھے, کیا بات ہے ایڈمیشن کرانا ہے, وہ آپ کو نا اپنا پورا بیورا دیں گے. اس میں لکھا ہوگا ڈریس 3000, کورس 7000, جوتے 800, وین خرچ 7000 مہینے کا, اسکول فیس سال کی 60,000 70,000, اور وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے کہتے ہیں یہ سارا آپ کو ہمارے یہاں سے لینا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر آپ کے بچے کے پیر میں جوتا نہیں ہے, گیٹ پہ روک دیا جاتا ہے. ڈریس کمپلیٹ نہیں ہے, باہر رہو. اگر آپ بچے کی کتابیں اسکول سے نہیں لے رہے ہیں, اندر نہیں آ سکتے. آپ سلام کرو مدرسوں کو کہ جس کے پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی بھی ہوتی ہے نا, اگر اسے کوئی سینے سے نہ لگائے تو مصطفیٰ کے یہ دین کے ادارے اسے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے. یہ مدرسے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں. کپڑے پھٹے ہوتے ہیں پھر بھی مدرسے سینے سے لگاتے ہیں. اور آج بھی سب سے زیادہ مظلوم یا تو مدرسے ہیں یا مدرسے چلانے والے ہیں. ہماری قوم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے. جو لوگ زکاتیں کھاتے رہ گئے, جن لوگوں نے فطرے وقت پہ نہیں دیے, جن لوگوں نے عشر نہ دے کر کے اپنی کمائی کو حرام بنا کر کے کھایا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حرام کھایا کرتے ہیں, مولوی زکات کھایا کرتے ہیں. غیرت آنی چاہیے. اس قوم کے خلاف زبان نہ کھولیے گا, ان کی توہین نہ کیجیے گا. یہ کوئی لاوارث نہیں ہے, ہلکے میں مت لینا. خدا کی قسم یہ اتنی عظمتوں والے ہیں, یہ کوئی لاوارث نہیں, یہ تو وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے اور خود مدینے والا بھی وارث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو صحیح, آج ایک ڈاکٹر ایک حافظ کی قدر نہیں کرتا, اسے جاہل سمجھتا ہے. یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب سانس آخری ہوتی ہے اور یہاں اٹکی ہوتی ہے, اور گدھے کی طرح آواز نکلتی ہے اور روح نہیں نکل پاتی ہے. نہ تو پھر MBBS کی کوئی سوئی, کوئی بوتل, کوئی ٹیبلٹ کام نہیں کرتی ہے. پھر یہی سستے کپڑے پہننے والے قرآن والے کامیاب آئے ہوا کرتے ہیں. یہی کام آئے, یہی کام آئے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بچوں کو, والدین کو. یہ 2 بچے اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے والدین کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بیٹے قرآن کے نام وقف کر دیے, وقف کر دیے. یہ قرآن کے نام بیٹے کر دیے گئے. مجھے امید ہے اگر یہ دونوں بیٹے کام پہ جائیں تو 500 بھی نہ لائے تو 400 تک شام کو لے کے کھڑا. ہاں, 15 سے 20 کے بیچ میں
کما کے لا سکتے تھے کہ بھائی نہیں اتنا بولو, کما کے لا سکتے تھے نا. میں اس باپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں جس نے ان بیٹوں کو مدرسے کی راہ دے کے کہا تیرے حصے کی مزدوری ہم کر کے لائیں گے, ہمارے حصے کی جنت تو کما کے لے آنا. میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنا آرام نہ دیکھ کر کے اپنے بیٹے قرآن کے نام کر دیے. بھائی کیوں بانٹتے ہو لڈو بیٹے کی پیدائش؟ بڑھاپے کا سہارا ہے. آپ سمجھے تمہارا بات کہہ دیجیے. اسی لیے بیٹوں کی پیدائش پہ لڈو بانٹے جاتے ہیں نا کہ بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے. اس لیے خاندان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ لوگ وہ آ گیا کہ جو بڑھاپے میں باپ کے کام آئے گا. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کی پیدائش پہ لڈو کیوں نہیں بانٹتے؟ میاں مر جاتی ہے بیٹی کی پیدائش ایسے منہ لٹکا لیتے ہیں جیسے بیٹی آ جائے کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیوں منہ اتر گیا؟ ارے کیا بھائی خرچہ ہی بڑھ گیا اور کس کام کی ہے یہ جملے بولے جائے. اسے پالے ہم پوسے ہم وہ پرائے گھر چلی جائے گی. یہ سوچ کر نہ بیٹیوں کی تعلیم پہ محنت کی جاتی ہے اور نہ ہی بندہ ان سے پیار کرنے کے لیے. ہر جگہ ہم بیٹوں کو مقدم رکھتے ہیں. بازار سے آئیں گے تو پہلا نام بیٹے کا زبان پہ آتا ہے. ہاتھ میں چیز کتنے لیے ہے؟ بیٹا کدھر ہے؟ بیٹا بستر پہ بیٹھا ہوا اور بیٹی دوڑ کے دروازے سے پہلے میرا باپ ہے. ہم نے ہاتھ پہ کر دیا پہلی لے کے بیٹے کو سب پہلے باہر سے کوئی چیز لایا تو پہلے بیٹیوں کو عطا کیا کرے. یہ نبی نے پہلے بیٹیوں کا حق دیا ہے اور یہ بیٹے کو دے اس لیے رہا ہے کہ بڑا یہ سوچ کر کے آپ سے بیٹوں کو پیار کرتے ہیں, بیٹیوں کو بے وقوف نہ سمجھا کرو. بیٹیاں بڑی حساس ہوتی ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بیٹیوں کا احترام میرے نبی نے سکھایا ہے, بیٹیوں کو پیار میرے نبی نے بتایا ہے. 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے اعلان کیا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس دن سے لے کے آج تک ہر بیٹی ہر گھر کی رونق بن گئی ہے. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب ہم پردیش سے باہر سے آتے ہیں ہاتھ میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں, بیٹے سے زیادہ بیٹی بے قرار ہوتی ہے, بیٹے سے زیادہ بیٹی کو انتظار ہوتا ہے, بیٹے سے زیادہ بیٹی یاد کرتی ہے, بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کو باپ کے آنے کی گھڑیوں کا انتظار ہوتا ہے. جیسی رات کے سناٹے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے, بیٹا 8 سال کا ہے, بیٹی 6 سال کی ہے, بیٹا بستر پہ بیٹھ کے باپ کے آنے کا انتظار کرتا ہے, لیکن بیٹی دوڑ کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. ہم نے بیٹی کو آتے دیکھا, ہاتھ پکڑا, سائیڈ میں لے لیا, جو چیز لے کر کے آئے تھے اس کو لے کر کے آگے چلے. بار بار بیٹے کو پوچھ رکھے گئے تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی 6 سال کی ہے تو اسے احساس نہیں ہوگا. اللہ نے بیٹیوں کو بڑا حساس بنایا ہے. خدا کی قسم جب تم بیٹی دوڑ کر کے آئے اور اس کو سائیڈ کرتے ہو بیٹی تو تبھی سمجھ جاتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے علیحدہ کر دیا ہے. اور جب تم بیٹوں کو پیار دکھاتے ہو بیٹی کو آرڈر کرتے ہو تو پانی لے کر کے آ, بیٹے کی گود میں پسند کی چیز رکھتے ہو, بیٹی کا پانی کا آرڈر ہے, بیٹی پانی دوڑ کے لاتی ہے, لیکن پوری زندگی کبھی تم سے شکوہ نہیں کرتی ہے, کبھی شکایت نہیں کرتی ہے. کبھی یہ نہیں کہا اس نے کہ تیری نظر دوہری رکھی, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے افضل نہیں مانا. پوری زندگی وہ تیری ہو کے بغیر کسی اجرت پر تیری غلامی کرتی رکھی ہے. تو شام کو گھر سے دیر میں گھر پہ آتا ہے, دروازہ اٹھ کے بیٹی کھولتی ہے, رات کے سناٹے میں آتا ہے, گرم روٹی بیٹی کھلاتی ہے, اگر تو تھک کے آتا ہے گرم دودھ بیٹی
بیٹیاں پلایا کرتی ہیں، لیکن آج بیٹیاں مظلوم ہو گئی ہیں صرف اس لیے کہ بیٹے زیادہ کام آتے ہیں، بیٹیاں کم کام آتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو تو کان کھول کے سن لو، اگر بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں۔ اگر بیٹوں کے ذریعے بڑھاپا پار لگتا ہے تو بیٹیوں کے ذریعے پل صراط کا پورا سفر پار ہو جائے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی مسائل ہے نا، بس یہی مسائل خدا کے واسطے۔ یہاں بیٹیوں کا کوئی ادارہ ہے؟ لڑکا ہے بیٹیوں کا؟ ہے نا؟ ہر بندہ اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم۔ آئیں گے اپنے بیٹیوں کو مدرسوں میں انشاءاللہ، اپنی بچیوں کو حضور کی دین کی تعلیم دو، تاکہ ہماری بیٹیاں آگے چل کے ریل بنانے والی نہ بنے، بلکہ صلاح الدین ایوبی کو جنم دینے والی بیٹیاں بن جائیں۔ اس لیے بیٹیوں کو تعلیم دو۔ آج جاؤ دیکھو، آگ لگی ہے، ننگی ہو کے ریل بنا رہی ہے۔ کیا سیکھا ہم نے، کیا دیا ہم نے بیٹیوں کو؟ نام فاطمہ، نام زہرا، نام زینب، نام خدیجہ، نام صغرا، نام کبرا، کتنے بڑے بڑے نام رکھے۔ اور بیٹیوں کے کرتوت، بیٹیاں MBBS کر رہی ہیں، BMS کر رہی ہیں، ریل پہ ننگی ناچ رہی ہیں، اور فخر اس بات پہ کہ ہمارے فالوور ہیں۔ بھائی گوشت آپ نہ جنگل میں ڈال دو، کتے آ ہی جائیں گے۔ ڈالو، کتے اور گدھ تو آ ہی جائیں گے، ڈالو نا آپ۔ تم بھی اس گوشت کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہو ان کے لیے۔ احترام نہیں کرتا تمہارا کوئی، تمہارے جسموں کی نمائش دیکھتی ہے دنیا، اور باپ بیٹا سجدہ کر کر کے مرا جا رہا ہے۔ خدا کے بعد جو تعلیم بیٹیوں کو تن جتنا عزت کرنی، جس تعلیم نے بیٹیوں کے دوپٹے تو کیا کپڑے اتروا دیے، اور بیٹی کہہ رہی میرا جسم میری مرضی۔ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا ادھمپور اللہ نے خوب دولت سے نوازا، سب کو میں جانتا ہوں، میرا علاقہ ہے، کوئی بھوکمری کا شکار یہاں نہیں ہے۔ آج کوئی پھوس کے چھپر میں یہاں وقت نہیں گزار رہا ہے، سب کی عمارتیں پکی ہیں، لیکن ایک شادی ایسی دکھا دو جس میں کسی بیٹی کے سر کا دوپٹہ اترا ہوا نہ ہو۔ اب تو میرج ہالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور جتنی بچیاں میرج ہالوں میں جاتی ہیں 90% صرف سنگار کر کے، فیشن کر کے، شریعت کی دھجیاں اڑا کے جایا کرتی ہیں، اور پھر ان کی میت پہ قبرستان میں دیکھو، قبر میں اتارا جاتا تو ہوتا بھائی چادر ڈال لو، کسی خیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، یہی ہوتا کہ نہیں بھائی؟ پھر لینا بچی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ جب قبرستان میں یہ اعلان کیا جاتا ہے تو مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، آج تم اعلان کر رکھے ہو فلاں کی بیٹی قبر میں اتاری جا رہی ہے، کپڑے کا شامیانہ لگا دو، لوگوں نظریں پھیر لو، کسی کی نظر کفن پہ نہ پڑ جائے۔ آج تیری غیرت جاگی ہے، جب یہ قبر میں آ رہی ہے، کل تیری غیرت کہاں تھی؟ جب یہ ننگے سر میرج ہال کی زینت بن رکھی تھی تب تیری غیرت کہاں تھی؟ جب یہ ولیمے کی محفل میں بغیر دوپٹے کے ٹہل رکھی تھی تب تیری غیرت کہاں تھی؟ جب گھر کے عقیقے کے فنکشن میں اس نے بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ آج تم پردے کی بات کر رہے ہو، اب اس پردے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، آنے تو قبر میں اتنا ادھیڑا جائے گا کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سوچے ذرا دماغ پہ غور دے، بیٹیاں گھر کی عزت کی ہوتی ہیں۔ ہاں وہ لوگ کیا سمجھیں گے بیٹی کیا ہے جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی؟
बेटी किस दौलत को कहते हैं, पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है, ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया, चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं, आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी है, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया, फिर क्या हुआ? कहा, चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया, चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा, हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारे। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए। मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा? पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना लाकर। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही। हमने कहा कुरान तो ये कहता है, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? बाल नकली लगा लिए। है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मैड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दे, उश्र न ले, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाए। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन अल्लाह करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई का लाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटरी मसल दे, वो ऐसे फितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है? सबसे बड़ी। मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे, आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ये कोई नहीं, ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शा आए। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे हो, कई कट्टों में है।
बड़ा टाइम लगेगा, तो एक की जगह दो दो लोटन लगते हैं। गए और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है, जिसका ईमान कब्र तक आ गया तो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मेयार नहीं है इमारतों का, कोई मेयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों आज मैं सारे फर्क नहीं करता। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत। हमने हिसाब लगाया 140 में ना, अब पहले तो खाली चीजें में चले होते, अब तो कुछ लोग ना 30 में नहीं चला, 40 में और 40 में का चना करते थे। अब्बा जन्नत में देखे थे। अच्छा, किस अमल की बुनियाद? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है। अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का रुपया नहीं, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, कोशिश कर जाइएगा किसी का रुपया नहीं करना लगा, वरना 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाए। कैसी मकबूल? गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा देखा भाई फर्जों में इमाम साहब का उठा ही लिया, तू सजदा कर रहा था तो भुला ही ले कोई इमाम का उठा था, होता भाई सर के ऊपर सजदे में सुन्नत को दिखेगा, बताओ किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए ये नमाज़ें देगा 1 रुपए के बदले में, और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में डॉक्टर बड़ वाले का देख रहा या भाई सलाम करते ही करा। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने का ऐसे खड़े खड़े लगाना, पीछे का बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब पाए। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए, वक्त काट ले, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म दीन
علم دین ضروری ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے آپ پردہ جو ہے نا وہ تو دل کا ہے. مولوی اس لیے کر رہا, مولوی شکی ہوتے ہیں, مولوی شکی ہوتے ہیں, سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. چل میں شکی, یہ شکی, یہ شکی, یہ شکی, یہ شکی, ہم شکی. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ عائشہ کی آقا میرے بعد کیسا پردہ کر کے دکھاؤ گی؟ جبکہ عائشہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طہارت کی صفائی میں رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں. آیتیں نازل فرمائی ہیں. قرآن نے جن کی پارسائی کا اعلان کیا ہے. میرا نبی اس خاتون سے کہہ رہا ہے میرے بعد پردہ کیسے کرو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. محبوب تیرے بغیر تو جینا مشکل لگتا ہے. اگر پھر بھی رب نے زندگی دے دی, رہ گئی پردے کی بات, تو جتنا پردہ تیرے سامنے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے بعد پردہ کر کے دکھاؤں گی. تاریخ گواہ ہے ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کے وصال کے بعد ملنے کے لیے آئی. جیسی دروازے پہ دستک دی ہے, اندر سے آواز آئی من دق الباب, دروازے پہ کون ہے؟ کہا عائشہ تیری سہیلی آئی ہے. کہا اندر آ جا, دروازہ کھلا ہے. جیسی سہیلی اندر آئی ہے, حضرت خدیجہ کو دیکھا ہے کہ جدھر سورج ہے ادھر سے پیٹ کر کے دوسری طرف کا بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا تم نے میری طرف منہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ سورج میرے چہرے پہ پڑ جاتا, اس لیے میں نے تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. کہا کس لیے؟ کہا میں سورج کو چہرہ دکھانا نہیں چاہتی. حضرت عائشہ کے یہ جملے تھے. خاتون سکتے میں آ گئی, عائشہ کیا حکم بدل گیا ہے؟ کیا دین کا نیا مسئلہ آ گیا ہے؟ کہا نہیں, میں نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے جو پردہ تیرے سامنے کر رکھی ہو اس سے کہیں بڑھ کر آپ کے بات کر کے دکھاؤں گی. خاتون سے کہتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ, خاتون جب سے آقا نے وصال کیا ہے میں کبھی سورج کے سامنے اس لیے نہیں آئی ہوں کہ میں سورج کو کیوں دیکھوں, کیونکہ ہو سکتا ہے جس وقت میں دیکھوں اس وقت میں کوئی غیر محرم اس سورج کو دیکھ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بیٹیوں پہ دین ہوگا, ہماری بیٹیوں کے سینے میں اسلام ہوگا. ابھی تم نے دیکھا نا ایک بس وائرل ہو رہی ہے, بس دیکھیے وہ بس ہے اسکول کے کلاس کے بچے, ایک مسلم بچی نقاب میں, مسلم بچی نقاب میں بیٹھی ہے, پوری بس میں نا غیر مسلم بچے, اور اس بچی کو چڑھانے کے لیے اپنے مذہب کا نعرہ لگا رہے, اور ایک نہیں کئی نعرے لگائیں, اور وہ بچی مسکرا رہی ہے. وہ بچی مسکرا رہی ہے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہوگی, اس نے بتا دیا ہوگا تم تو 40 یہاں بیٹھے ہو, اگر 4 کروڑ بھی آ جائیں تو اسلام کی شہزادی کے سینے سے کوئی عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے. کوئی بھی اس کے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. اور وہ بھی مسلمان ہی بچی آ گئے جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہے, وہ بھی کلمہ پڑھنے والی ہیں جنہوں نے عزت اور زندگی کا مالک غیروں کو بنا دیا. کل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری دین سے دوری ہو گئی. آپ بیٹوں کو بھی دین دیجیے اور بیٹیوں کو بھی دین دیجیے. بیٹے بڑھاپے میں کام آتے ہیں اور بیٹیاں آخرت میں کام آیا کرتی ہیں. آج یہ ادارہ, اس ادارے سے 2 حافظ قرآن فارغ ہوئے. زور سے بولو کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 2 حافظ قرآن ہیں. قاری صاحب, کھانا کہاں کھاتے ہیں بچے؟ جاگیر پہ کھاتے ہیں بچے؟ بھائی جاگیر پہ کھاتا ہے نا بچہ, اور بھی باہر کے بچے ہوں گے گھروں پہ کھانا کھاتے ہوں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو قرآن والوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کے عزت سے کھانا کھلایا کرتے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ, اور برکتوں کے مستحق ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کو اپنا بیٹا سمجھ کے کھلاتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. توجہ ہے سارے لوگوں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حساب کتاب فائنل 2 لائنیں رہ جائیں گی. حساب کتاب فائنل لائنیں کتنی رہ جائیں گی؟
ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے یہ قرآن والے جنت کی لائن میں کھڑے ہوں، ہم سب بھی جنت کی لائن میں کھڑے ہوں. کہہ دو آمین، دعا پہ آمین کرو. آپ کی مسجد بڑی خوبصورت ہے، لیکن مسجد ہی خوبصورت بنائی ہے، کاش معاشرہ بھی خوبصورت بنائی. اتنا خوبصورت کہ ہمیں نیند سے زیادہ حضور کا گھر پیارا ہوتا، اتنا خوبصورت معاشرہ ہوتا کہ ہمیں بستر سے زیادہ پیارے یہ قرآن والے ہونے چاہیے تھے. ہاں، مسجدیں خوبصورت بنانے سے قیامت کے قریب مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی لیکن نمازی ختم ہو جائیں. ہاں، اگر مسجدیں خوبصورت بنائی ہیں بناؤ، حق ہے، لیکن انہیں سجدوں سے بھی خوبصورت رکھو. قرآن بھی پڑھا کرو وہاں بیٹھ کر. یہ دو بچے حافظ قرآن بنے، اللہ کرے ہم سب جنت کی لائن میں جب ہم کھڑے ہوں گے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم کی لائن میں آ گیا. ٹھیک ہے جی، جہنم کی لائن میں آ گیا. اب جو جہنم والی لائن ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور جو جنت کی لائن ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوگے جب بندہ مشکل میں آتا نا تو ہر طرف مددگار کو ڈھونڈتا ہے، سوچتا ہے کوئی میری مدد کر دے، کوئی میرے کام آ جائے، کوئی میرے کام آ جائے، ہے نا. آج کل بلا وجہ کا بھی اگر مقدمہ کوئی کسی پہ کرا دے نا، بندہ ہر جگہ دوڑتا ہے پھنستے بچنے کے لیے، ہر جگہ جاتا ہے کہ تھانے سے بچ جاؤں، پوری کوششیں کر لیتا ہے بندہ، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ تو دنیا کی گرفت ہے، اور جب اللہ پکڑے گا تب کتنی دہشت ہوگی. جہنم جس کی آگ کالی ہو چکی ہے جلتے جلتے، اتنی بھڑکائی گئی کہ اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور جب قیامت میں لائی جائے گی نا ایسی چیخ مارے گی وہ کہ اہل محشر کے کلیجے کانپ جائیں گے، کلیجے. اور اونٹ کی طرح گردن اونچی کرے گی جہنم، اور کہے گی کہاں ہیں میرے حصے کے لوگ. چن چن کے جہنم اٹھا رہی ہوگی. کتنا مشکل وقت ہوگا میدان قیامت کا. آج تو کچھ لگتا ہی نہیں، بس سوچتے 40 میں کرا دو سارا کام پار سنے ذرا غور کریں. جب جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے نا تو جہنمی ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ہے تو پہچان کا مل جائے. کسی بستی والے کی نگاہ ان میں سے کسی حافظ پہ پڑ جائے گی. بولو سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ بولا کرو کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ جب کوئی پوچھے نا گلا کدھر بیٹھا، کہنا تم نیتا کی دلالی کر کے گلا بیٹھاتے ہو، ہم نے مدینے والے کی غلامی کر کے گلا بیٹھا لیا ہے. دیکھا ہوگا الیکشن آ رہا ہونے والا پردھانی کا شروع ہو گیا، لڑکیاں چالو، مقدمے شروع، پتہ اتر پورا نمبر جھوٹا آتا ہے، بڑا پاپی ہے، اس کا دارو بڑا دیکھ لگایا جا رہا ہے کیوں ووٹ نہ چپر جائے گا. اور یہ نعرے لگانے والے جیتے گا بھائی جیتے گا، تین والا جیتے گا، تین والا جیتے گا، اور صبح پردھان جی لگ گئی بولی تمہاری یہی اوقات 25 روپے میں بک جائے. بکنا ہے تو اس کے نام پہ بکو نا کہ جو اپناتا ہے تو بدلے میں 25 روپے کے رسگلے نہیں جنت کے محلات عطا فرما دیا کرتا ہے. تو حضور کے نام پہ گلا بیٹھنا چاہیے. بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاں جی، تو جب نظر پڑے گی نا کسی حافظ پہ ان دونوں میں سے نظر پڑ جائے گی، جب نظر پڑ جائے گی وہ دیکھتے ہیں حافظ جی ادھر دیکھو، وہ جو ملا تھا ایک دن میں تمہیں، تم نے کہا تھا پیاس لگی ہے، میں نے تمہیں گلاس پانی دے دیا. ہاں یاد آیا، جناب ہے تمہارا کا جی کا، پھر آج پھنس گیا ہوں، جنت کی طرف لے چلیں. وہ کہیں گے مشکل سے میں یہاں تک پہنچاؤں، تجھے کیسے لے کے جاؤں؟ کہہ دے گا سنو جانے نہیں، یا تو ایک گلاس پانی پکڑا دو، اب لائن یہی رکی، اللہ فرمائے گا فرشتے پوچھیں لائن کیوں رکی؟ فرشتے آئیں گے پھر اس سے پوچھیں گے تو کیوں نہیں جا رہا ہے بھائی، تو پوچھ رہا ہے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ وہ کہے گا یہ جو ہے نا اس نے ایک گلاس پانی پلایا تھا، ایک کپ چائے پلائی تھی، تھوڑی مدد کر دی تھی، بدلے میں جنت مانگ رہا ہے. فرشتے پوچھیں گے مالک وہ تو
ایک بندے نے پکڑ رکھا اور وہ ایک کپ چائے کا قیمت مانگ رہا ہے, ایک گلاس پانی کا بدلہ مانگ رہا ہے, ایک وقت کے کھانے کی قیمت مانگ رہا ہے. رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. رب فرمائے گا میرے بندے سے پوچھو چاہتا کیا ہے. کب وہ تو یہ چاہتا ہے اسے جنت میں لے جانے کی اجازت مل جائے. جب یہ بات کہی جائے گی تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم پڑھو کتابیں, رب فرمائے گا فرشتوں اس کو میں نے ایسے کی فضیلتیں نہیں بخشی ہیں, ایسے عزتیں نہیں بخشی ہیں, یہ تو ایک کی بات کرتا ہے پوری لائن پہ نگاہ ڈال لے, یہ جسے جسے کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان سرکار مدینہ, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, مدرسہ اسلامیہ مرکز العلوم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بڑا کام کر دیا ہے. جو قرآن والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کی تو کیا بات ہے, جن کے گھر کا پڑا ہوا پورا حافظ, ان کی کیا بات ہے جنہوں نے سالوں سال کھانا کھلایا قرآن والوں کو, بڑی عظمتوں کے مالک. لیکن ایک بات کا خیال سب رکھیں, ان کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے. ان کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے. کبھی کھلا کے یہ مت کہنا کہ روٹی کا گن بھول گئے, لقموں کا بھی احسان نہیں رہا یار. اگر یہ کھا کے تیرے گھر سے نکلے اور کہ مالک تیرا احسان ہے, تو نے حضور کے مہمانوں کو میرا مہمان بنا دیا ہے. یہ خیال رکھیے گا. اور ان کو کھانا جب دیا کرے اپنے گھر کے سب سے قیمتی برتن میں کھانا, ایسے برتن سب سے قیمتی برتن اور اس میں کہیں کہ آپ چمچ سے نہیں ہاتھ سے کھائیے اور انگلیاں کھانے میں ڈبا ڈبا کے کھائیے. سنا ہے ان ہاتھوں میں قرآن لیے پھرتے ہو, اور جن ہاتھوں میں 24 گھنٹے قرآن رہتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ جیسے کہ وہ برتن میں آیا کرتے ہیں, صرف ہاتھ برکت میں نہیں آتے, خدا کی طرف سے برکتیں برتن میں آ جائے.